محمد علی نوری کے ساتھ ایک دعوت میں گیا تو مولانا محمد، ایگزامپل دے رہا ہوں، مولانا محمد علی جاتے، لوگ کھڑے ہو گئے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ مولا بڑے بہت لوگ چاہتے ہیں بھائی ان کو، کافی لوگ سلام کر رہے ہیں، مگر کونے میں بیٹھا ہوا تھا، نہ اٹھا نہ سلام کرا۔ تو بولا مولانا سب اٹھ کے سلام کرے، انہیں نہ اٹھا نہ سلام کرا۔ تو بولے حضرت میرا اس کا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ بولا جھگڑا ہوا تو کیا ہوا؟ بولے جس دن سے جھگڑا ہوا اس دن سے سلام بند ہو گیا۔ جس دن سے جھگڑا ہوا اس دن سے سلام بند ہوا۔ سلام بند ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھگڑا نہ ہو۔ پہلے اختلاف پھر سلام بند۔ تو یہ جو لوگ نبی پہ سلام بند کرتے ہیں یہی تو اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے۔ ارے جھگڑا تمہارا ہوا تم بند کرو، ہم تو غلام محمد رسول اللہ ہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں۔ ہم تو یہاں بھی سلام پڑھیں گے اور قبر میں آتا ہوا دیکھ کے سلام پڑھیں گے اور حشر میں آتا ہوا دیکھ کے سلام کریں گے۔ یہ ہماری قوم کو عادت ڈال رہی، سلام پڑھو پڑھو، بہت پڑھو، جب دیکھو سلام ہو رہا، جب دیکھو سلام ہو رہا۔ بھائی عادت ڈال رہی، یہی عادت پڑی تو قبر میں آئے تو پڑھنا اور محشر میں آئے تو دیکھتے ہی صلاۃ و سلام عرض کرنا۔ ارے جو زندگی میں یہاں نہیں پڑھا وہاں کیا پڑھیں گا؟ تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے دل کا تقویٰ ہے، اور دل کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے تعظیم سے۔ اب جب دل متقی ہو جاتا ہے، کسی کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو محبت کرنے والوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولو، محبت کرنے والوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم دلیل مانگ کے ذلیل نہیں ہوتے، دلیل وہی مانگتا ہے جس کو ذلیل ہونا ہے، ہم تو بلا دلیل مانتے ہیں۔ اب یہ بات غریبوں کو، اب یہ الگ بات ہے، میلاد شریف کا مہینہ آ رہا، لوگ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، دیگا نہیں ملتے اس دن، اور یہ حرام بولنے والے پہلے راؤنڈ میں کھا کے چلے آتے ہیں۔ سنیا ابھی آنکھاں مل کے اٹھے تو معلوم 12-14 دیکھ خالی ہو گئے۔ ارے کون ہے وہ؟ تو وہ لوگ تھے۔ واہ، حرام بھی بولو بیٹا، آگے کھا کے بھی جاؤ، بہت مزے کی بریانی تھی۔ خدا کی قدرت ہے اور کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ بخاری شریف کی کتاب الایمان کی حدیث ہے، ابتدائی صفحوں میں ہے، میرے خیال سے بخاری شریف کھولے تو 5ویں-6 صفحے پہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ اسلام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا عتیم الطعام، کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔ کیا بولے؟ کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے، اور خدا کی قسم یہ بہترین اسلام تو ادھر ہی ہے، اور اللہ نے ہم کو کھلانے والی جماعت میں پیدا کیا، اور ہم تو ڈھونڈتے ہیں بہانہ کھلانے کو۔ ارے کھلانے کے لیے دل چاہیے، کلیجہ چاہیے، اپنے پیسے سے کھلا کے خوش ہونا یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ہم تو بہانے ڈھونڈتے کھلانے کے، بچہ پیٹ میں آیا ستوا سا کر کے کھلاتے، بچہ پیدا ہوتے چھٹی کر کے کھلاتے، چھلا کر کے کھلاتے، بسم اللہ کر کے کھلاتے، شادی میں منجوں میں کھلاتے، ولیمے میں کھلاتے، کھلاتے کھلاتے، یہ تو کھلا رہی، مر گیا تو فاتح زیارت کر کے کھلاتے، 10واں کر کے کھلاتے، 40واں کر کے کھلاتے، برسی کر کے کھلاتے۔ اب یہ کھانے ختم ہو گئے تو خواجہ کی چھٹی کر کے کھلاتے، غوث کی 11ویں کر کے کھلاتے، رسول کی 12ویں کر کے کھلاتے، امام جعفر صادق کے کنڈے کر کے کھلاتے، بس کھلاتے، کیونکہ اللہ نے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے، اور خدا کی قسم بہترین اسلام تو ادھر ہی ہے، اور پڑوس میں انہوں ہے، نہ آیا تو کھلاتے، نہ گیا تو کھلاتے۔
کے گھر پہ کوئی ہاتھ نہیں دھوتا اس گھر پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. اور غریب سے غریب رکشے والا بھی ہو تو بغارہ کھانا گوار کی پھلی کی بنا کر اپنے آقا کا میلاد کرتا ہے. ایک بار میں مدراس میں تقریر کر رہا تھا, بیچ میں آ گئی ایسی بات کھلانے کی, تو ایک سلفی تھا, کوئی چھٹی لکھا, بولے مولانا اہل حدیث, بولا مولانا بہت 11ویں کے 12ویں کے کھانے کھلائے, چھٹی کے کھانے کھلائے, اللہ کے نام پہ کھلاؤ, اللہ کے نام پہ کھلاؤ. تو میں بولا, میں روکا, آپ کھلاؤ. بھائی ٹھیک ہے بھائی, تم پکا کھلاؤ نا اللہ کے نام پہ, ہم تو غوث پاک کی 11ویں کر کے کھلا رہے ہیں, رسول پاک کی 12ویں کر کے کھلا رہے ہیں, پڑوس میں تم ہے, ضد میں اللہ کے نام پہ کھلاؤ نا تم لوگ, ابھی بڑے بڑے پیسے والے ہیں تمہارے پاس, چلو اللہ کے نام پہ کھلاؤ. ایک وہابی کے دل کو لگی, بولا یار واقعی مولانا بولے کھلانا, دیگا وہاں پکا کے محلے میں گیا, بڑے لوگ نہیں ملے تھے, ایک بچے کو بلایا, بابا کہاں ہے رے؟ تو بابا بازار کو گئے, اچھا چل میرے ساتھ. بچہ بولا کہاں؟ اللہ کے نام پہ کھانا کھا, اللہ کے نام پہ میرے گھر پہ چل کے کھانا کھا. تو بچہ نیچے سے اوپر تک دیکھ کے بولا, میرے کو اللہ کے نام پہ کھلاتا, تیرے جیسے 36 کو میں کھلاتا ہوں. بڑی بڑی کرتے ہیں, اللہ کے نام پہ کھلاؤ, دم ہے تو پکاؤ اور بلاؤ اور دعوت دو. لوگ کھانے کو آتے یا جوتے کھا کے آتے؟ اللہ خود چاہتا ہے اس کے محبوبوں کا نام ہوتا رہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم. اب یہ بات چلی نا کہ تعظیم اور محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بار بار پوچھتے نا قرآن میں کہاں ہے, قرآن میں کہاں ہے. اب سنیا بڑے پریشان ہیں. ایک بات بتا دیتا ہوں, آئیڈینٹیفیکیشن علامتیں جو ہے مذہب نہیں ہوتی, کچھ پہچان ہوتی تمہاری. ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے کہ سنت الجماعت کی ایک پہچان بنا دی ہے. کیا پہچان بنائے؟ فضل انصر میں مکان ہے, جھرک پہ جھنڈا ہے, بڑے پیر کا جھنڈا ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, مگر چڑھاتے کئی کو ہیں, پہچان ہے. باہر سے آدمی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس گھر میں غوث کا وفادار رہتا ہے, غوث اعظم کا غلام رہتا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ پڑوس میں آ کے انہیں بھی رہ گیا, بیچ میں جھنڈا, ادھر انہیں. اب جھنڈے کو دیکھ کے آپ پہچانے جا رہے ہیں, نہیں چڑھا کے انہیں پہچانے جا رہا. پڑوس والے آ کے پوچھے, بازو والا کون ہے بھائی؟ دیکھے نہیں یارو, جھنڈا نہیں ہے. اچھا آ گیا یہاں پر. اب انہیں کیا کر رہا, آ کے جھنڈا کہیں کو چڑھا رہے ہیں, جھنڈا کہیں کو چڑھا رہے ہیں. اصل میں ہم چڑھا کے پہچانے جا رہے ہیں, انہیں نہیں چڑھا کے پہچانا جا رہا. جھنڈا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, ہماری اپنی پہچان ہے. یہ کنفیوز کر رہے تمہارے کو, یہ ہماری عقیدت ہے. کیا ہے؟ غوث اعظم کا جھنڈا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. بولو, عقیدہ نہیں ہے, عقیدت ہے, محبت ہے. محبت ہے, چڑھا رہے نہیں ہے, مت چڑھاؤ. نہ فرض ہے نہ واجب ہے. مسجد میں گئے, مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ, انگوٹھے چوم لیے. اب بازو نے پوچھ رہا کیا کرے آپ, کیا کرے؟ تو انہوں نے بولا انگوٹھے چوما. قرآن میں کہیں نہیں ہے, حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے, پورا قرآن پڑھے کہیں نہیں ہے. آپ بتاؤ نا قرآن میں. اب یہ بچہ کہاں سے بتائیں گا؟ دوسرے وقت جمعے کے دن پہنچے, جیسے مؤذن اشہدو ان محمد رسول اللہ بولے تو انہوں ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اس کو دیکھ کے چھوڑ دیا. کہاں پھر لگ جاتا کی, کہاں بحث کروں. اب ان کو معلوم نہیں, اب انہیں بول رہا قرآن. ارے ڈیٹیل میں جاتے کئی کو, اگر تم سے پوچھے کہ انگوٹھے کئی کو چوم رہی,
مسجد میں 100 مصلی ہیں، 99 چومے، ایک نہیں چوما تو بچہ بولتا آ گیا رے، آ گیا رے، کون ہے 24 نمبر؟ بچے سے پوچھے بیٹے کیسا پہچانے؟ تو بولے انگوٹھے نہیں چومانا۔ تو انگوٹھے چومنا یہ فرض و واجب نہیں ہے، ہماری پہچان ہے۔ ہم چوم کے پہچانے جا رہے ہیں، یہ نہیں چوم کے پہچانے جا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی جماعت والا پوچھا انگوٹھے کئی کو چوم رہی، تو پلٹ کے بولنا تم نہیں چوم رہی اس لیے ہم چوم رہی۔ وہ کیا بات ہے؟ بولے نہیں چومنا تیری پہچان ہے اور چومنا میری پہچان ہے۔ علامتیں اگر ختم کر دو تو پہچانے کیسے جائیں گے؟ ابے سکھ کو کیسا پہچانتے آپ؟ بورے کی دکان پہ گئے تو ٹوپی دیکھ کے پہچانتے نا بورے کی؟ ہر قوم اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے، تو سنت الجماعت غوث کے جھنڈے سے پہچانے جاتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب اختتامی بات پر میں آ جاؤں۔ اللہ تمہارے حوصلے کو سلامت رکھے۔ میں تو سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ میں تقریر کر سکوں گا۔ ابھی آج سے 5 دن پہلے میں کشمیر میں تھا، اتنی سردی لے کے آیا میں کہ رات بھر میں کھانستے ہوئے گزر رہی، اینٹی بائیوٹک دوائیں کھا کے آیا میں، اور یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی اللہ واس کرا دے میرے سے، تو میں واس کرنے کے کنڈیشن میں نہیں ہوں، لیکن یہ آقا کا ذکر ہے، اور میرے آقا فرماتے میری محبت کبھی رسوا نہیں کرتی۔ تو یہ حضور کا ذکر پاک ہے کہ بغیر کھانسی ہوئی میں تقریر کر رہا ہوں، اب جانے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اب اختتامی بات پہ سنیے، یہ بات پہ دلیل پوچھتے، یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، فاتحہ دلانا کہاں ہے، فاتحہ دلانا کہاں ہے؟ تو آپ پلٹ کے پوچھنا نہیں دلانا کہاں ہے؟ اصول کی بات بتاؤں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حرام کا ذکر کیا، کیا کیا حرام ہے؟ اور سے سن لو، مسئلہ بتا رہا ہوں، چوراہے پہ سوال، چوراہے پہ جواب، آدھی پیالی پہ سوال کر رہا، پوری پیالی پی کے جواب دے دو۔ اب تم سے پوچھ رہا یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بولو قرآن پاک میں اللہ نے جو اصول بتائے، جو چیز تم کو نقصان پہنچاتی ہے اللہ نے ذکر کیا۔ حرام کا ذکر ہے قرآن میں، حرم اللہ المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کر دیا مردار کو، اللہ نے حرام کر دیا سور کے گوشت کو، اللہ نے حرام کر دیا خون کو، محرمات کے ساتھ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، سگی خالہ کے ساتھ نکاح حرام ہے، دادی کے ساتھ نکاح حرام ہے، نانی کے ساتھ، ایسی بیٹی کے ساتھ، نواسی کے ساتھ، حرام کی لسٹ ہے قرآن میں۔ اب ان مولانا سے پوچھو، سلفیوں سے، باوا کی چچیری بہن سے شادی کرنا تو جائز ہے، قرآن میں بتا۔ اماں کی پھپھیری بہن سے شادی کرنا تو بولا جائز ہے، قرآن میں بتا۔ لٹک گیا تو نہیں بتا سکتا، ارے بھائی تم قرآن میں بتانا، تو بولا جائز ہے تو قرآن میں ہونا، اب یہ رشتہ جائز ہے تو قرآن میں کیوں نہیں بتاتا؟ تو بولے گا دیکھو بھائی یہ لسٹ ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ قرآن میں یہ لسٹ ہے، اس کے علاوہ ہر ایک سے نکاح ہو سکتا، ہر ایک سے جائز ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ قرآن میں جو چیز منع ہے، فار ایگزامپل تم کو بتا دوں، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈائبیٹکس پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر صاحب تمہارے کو بولے ارے شکر بہت بڑھ گئی نا جی، جو ڈاکٹر وہ دعوت میں اچھا بہت بڑھ گئی، اب پرہیز کرو، گڈھے کی ترکاری